اب علاج کیا ہے؟ اگر کسی کے ذہن میں بدشگونی والا عنصر یا خیال آتا ہے فلاں بندے کی وجہ سے ہو گیا ہے، صبح صبح بندہ ادھار مانگنے آ گیا تھا، سارا دن جو گاہک صحیح نہیں ملے ہیں، بس ادھار مانگنے والے آتے رہے، یا صبح صبح جو ہے کوئی مانگنے والا آ گیا تو دکان کھولتے ہی اور سارا دن جو ہے مانگنے والے لگے رہے ہیں، یا کوئی بھی ایسی چیز ذہن میں آتی ہے کہ فلاں منحوس بندے کی وجہ سے کام ہوا ہے، بندہ منحوس نہیں ہے، اور اگر اس کے اندر نحوست پائی جاتی ہے تو اس کا کسی کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کی نحوست اس کے اوپر ہے۔ اور یہ قرآن کی آیتیں میں نے آپ کو سنائی ہوئی ہیں، پچھلے خطبے کے اندر بھی اشارہ کیا تھا، سورۃ یاسین میں طائرکم معکم، تمہاری نحوست تمہارے ساتھ ہے۔ جنتی خاتون فرعون کی بیوی، شوہر کی نحوست اتنی بڑی ہے، بیوی اسی گھر میں مومنہ ہے، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اللہ جنت میں میرا گھر بنا دیجئے۔ سورۃ تحریم 28ویں پارے کا آخر پڑھ کے دیکھنا، وہ اللہ نے مثالیں دی ہیں نا کہ شوہر ایسا ہے، بیوی یہ ہے، بیوی یہ ہے، شوہر یہ ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص خود اپنے آپ کو ٹھیک رکھ رہا ہے تو کسی کی بدشگونی کا کوئی اسے مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں اگر پھر بھی کوئی خیال ذہن میں آ جائے، انسان ہے نا، خیال ذہن میں آ جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ تقدیر پر ایمان رکھنا چاہیے کہ اللہ نے جو میری قسمت میں لکھ دیا ہے وہ مجھے مل کر ہی رہنا ہے، اور جو نہیں ملنا کوئی دے نہیں سکتا۔ اب سفر کے مہینے میں شادی ہو جائے، وہ منڈیر کے اوپر الو آ جائے، کتا رونا شروع کر دے یا بلی رونا شروع کر دے یا کوئی اور کچھ بھی ہو جائے، جو اللہ نے مجھے دینا ہے کوئی روک نہیں سکتا۔ یہ چیز بدشگونی کو ذہن سے نکال دے۔ ایک چیز، آیتیں بھی ہیں لیکن وقت نہیں۔ دوسری چیز یہ ہے جو اس سے قریب قریب ہے کہ بندہ اللہ پر بھروسہ کرے، اللہ پر ایمان رکھے۔ میرا اللہ پر ایمان ہے، اللہ اگر فضل کرنا چاہے تو کوئی روکنے والا نہیں ہے، اگر وہ اپنے فضل کو روک لے تو کوئی دینے والا نہیں ہے۔ میں اپنے آپ کو ٹھیک رکھوں تو کسی کی نحوست کا مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، نہ بدشگونی لینے کی کوئی ضرورت ہے مجھے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ جو کام بندے نے کرنا ہے وہ کر گزرے۔ یہ نہیں ہے کہ ایسے ذہن میں وسوسہ آیا ہے بدشگونی کا تو کہے نہیں یہ اب نہیں کرنا چاہیے۔ میں کبھی نہیں اٹھا رات کے 12 بجے، لیکن آج میں اٹھ کے باہر کیوں جا رہا ہوں، اللہ خیر کرے۔ ایسے خام خواہ ایک چیز آ گئی نا، یہ کوئی نحوست والا معاملہ نہ ہو۔ تو کہا کہ جو کام آپ نے کرنا ہے وہ کریں، جو نہیں کرنا تھا نہ کریں، یعنی جو آپ نے طے کیا ہے کہ کرنے ہے یا نہیں کرنا اس کے مطابق چلیں، بدشگونی کو لفٹ نہ کروائیں۔ 3 چیزیں ہو گئیں، اور چوتھی چیز جو اللہ پر ایمان سے متعلق ہے، جس کے لیے الگ سے حدیث میں لفظ موجود ہے کہ اللہ پر بھروسہ کریں۔ فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے جادو کروا دیا، فلاں کی نظر لگی، فلاں نے یہ کر دیا تو اس نے بندش کروا دی، وہ یہ کر رہا تھا اس نے یہ دھمکی دی ہے، فلاں نے یہ کیا ہے، وہ سارا کچھ کرنے دے جو کر رہا ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں 70,000 لوگ جو بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، ان کا وصف یہ ہے ہم الذین لا یتطیرون، یہ وہ ہیں جو بدشگونی نہیں لیتے، ولا یسترخون، دم نہیں کرواتے حالانکہ دم کروانا جائز ہے، ولا یکتوون، اور نہ وہ پچھنے لگاتے ہیں یعنی خون نکلوانے کے لیے جو عام طور پر جونکے وغیرہ لوگ لگاتے ہیں، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، وہ اپنے رب ہی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ تو اللہ پر بھروسہ کریں گے تو بدشگونی والا معاملہ ختم ہو جائے گا۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا الطیرۃ شرکن، بدشگونی لینا شرک ہے، اور یہ بات نبی پاک نے 3 مرتبہ فرمائی۔ اور سنیے، یہ بات آپ نے یہ فرمائی کہ ہم میں سے ہر ایک کے ذہن میں کوئی نہ کوئی چیز آ جاتی ہے، وَمَا مِنَّا إِلَّا، یہ بات آپ نے فرمائی، وَلَكِنَّ اللَّهَ يُذْهِبُهُ بِالتَّوَكُّلِ، لیکن بدشگونی کا خیال اللہ دور کر دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں توکل کے ذریعے سے۔ سنن نبی داؤد کی حدیث ہے، یعنی اللہ پر بھروسہ کریں گے تو وہ وسوسہ زائل ہو جائے گا جو بدشگونی کا ذہن میں آتا ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے، آپ نے فرمایا من ردتہ الطیرہ عن حاجتہ فقد اشرک
کوئی بندہ کام کرنے لگا تھا لیکن بدشگونی کی وجہ سے رک گیا ہے، تو فرمایا اس نے شرک کیا، تو لوگ پوچھتے ہیں فما کفارۃ ذالک، یا رسول اللہ پھر اس کا کفارہ کیا ہے؟ اس کا کفارہ کیا ہے؟ فرمایا یہ کہ آپ یہ کہیں اللہم لا خیر الا خیرک ولا طیر الا طیرک ولا الہ غیرک، اللہ آپ کے علاوہ کوئی خیر نہیں ہے، آپ کی ہی خیر ہے، اور کوئی بدشگونی نہیں ہے، ہر چیز آپ کے اختیار میں ہے، ولا الہ غیرک، آپ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ وہ ہے کہ تجدید ایمان ہو گیا، ایمان کی تجدید ہو گئی، اور جو شرک والا خیال آیا تھا یا کوئی کام انسان عملی طور پر کر گزرا تھا بدشگونی کی وجہ سے، یہ اس کا کفارہ ہو جائے گا۔ یہ نبی علیہ السلام نے اس کا حل بھی بتا دیا۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔